حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنے لوگوں نے ان سے فیض اٹھایا ہے، لیکن خود فرماتے ہیں ایک بچے نے جو مجھے سکھایا ہے کسی نے نہیں سکھایا۔ میں مسجد سے نکل کے گھر جا رہا تھا یا گھر سے نکل کے مسجد میں آ رہا تھا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی تو میں نے اتنا کہا بیٹا تھوڑی دیر رک لو، بچوں تھوڑی دیر رکو، مجھے اس مٹی سے بچا لو۔ تو فرمایا بچے رکے اور ایک بچہ آگے آیا اور اس نے کہا بابا آج اس مٹی سے ہم آپ کو بچا لیں گے، کل قبر کی مٹی سے تمہیں کون بچائے گا، کل قبر کی مٹی سے تمہیں کون بچائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جیسے اللہ کے ولی کو ایک بچہ ایک بات ایسی کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں کتنی قیمتی اور حکمت بری بات اس نے کی۔ علامہ شبیر میں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، پاکستان کا سب سے پہلا پرچم لہرانے والے، قائد اعظم کا نماز جنازہ پڑھانے والے۔ فرماتے ہیں حج کے موقع پر حج پہ جا رہا تھا، غربت کا زمانہ تھا اس وقت، سعودی عرب کے اندر کوئی تیل ویل نہیں نکلا، بڑا غربت تھی سعودی عرب کے اندر۔ ایک جگہ مدینہ کے قریب ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد جو ٹکڑے شکڑے بچ گئے وہ یوں ہم نے دسترخوان ایک جگہ جھاڑا اور وہ ٹکڑے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا ادھر سے آیا اور آ کر وہ ٹکڑے چننے لگا۔ جب اس نے ٹکڑے چن لیے تو میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو عربی میں اس نے کہا کہ چچا میں یتیم ہوں اور ہم غریب ہیں اور وہ سامنے ہماری جھگی ہے اور اس میں میری والدہ بھی ہے، تو یہ ہم اپنا کھانا تلاش کر، رزق تلاش کر۔ فرماتے ہیں مجھے بہت ترس آیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم یہ لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ اور والدہ سے اجازت لے لو، تم میرے ساتھ چلو، حج کے بعد ہندوستان چلے چلو تو میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی لکھاؤں گا بھی۔ تو وہ گیا اور والدہ سے بات کی تو والدہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر وہ لے جانا چاہیں تو چلے جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جب میں بچے کے ساتھ ساتھ چلا تو بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس طرح بچپن میں ہوتی ہے، مجھے یہ بھی ملے گا، مجھے وہ بھی ملے گا، کھانے کو جیسے بچے نہیں پوچھتے کہ چنے بھی ملیں گے، فلاں چیز بھی ملے گی، کہتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا یہ بھی ملے گا، ہاں بیٹا یہ بھی ملے گا، اچھا کپڑے بھی ملیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے پوچھتے ہم چلتے چلتے جب آگے بڑھے تو ہم نے نگاہ اٹھائی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور سامنے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو زیارت کروائے۔ سامنے جب روضہ مبارک آیا تو بچے نے میرے ساتھ یوں آنکھ اٹھائی اور آنکھ اٹھا کے ادھر دیکھ بھی رہا ہے اور پھر کہتا ہے چچا یہ روضہ مبارک بھی مجھے ہندوستان میں ملے گا؟ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا بڑا مشکل سوال تھا۔ نے کہا بیٹا ساری چیزیں مل جائیں گی، یہ تو دنیا میں ایک ہی جگہ ہے، یہ ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ جب میں نے یہ کہا تو بچے نے ایسے ہاتھ چھڑایا اور چھڑا کر کہنے لگا میں سوکھ کے ٹکڑے کھا لوں گا، میں فاقہ برداشت کر لوں گا، لیکن میں حضور کے روزے کو چھوڑ کر وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں مجھے روزہ نہیں ملے گا۔ علامہ شبیر عثمانی کو ان کا دل تو پہلے ہی حضور کی محبت سے لبریز ہوگا، لیکن جو محبت اس بچے نے بھری ہے کسی بڑے نے بھی نہیں بڑھی ہوگی، بڑے نے۔ اس لیے بچوں سے سیکھنا، بچوں کی باتوں کو اگنور نہیں کرنا، غور کرنا ہے، بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ محترم صدیق بخاری صاحب ایک رائٹر ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب بنیاد میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا کہ ایک اناڑی ڈرائیور تھا، ٹرک ڈرائیور، اس نے سامنے انڈر پاس دیکھا اور اندازہ نہ کر سکا کہ یہ نیچے ہے، اس نے ٹرک اندر لے گیا اور وہ پھنس گیا۔ اب جب پھنس گیا تو آپ کو پتہ ہے ٹریفک کتنی رکتی ہے، لوگ رک کے پریشان ہیں، کوئی اس کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کیسے نکالیں، کس طرح نکالیں، اگر کھرچنا ہے تو کوئی مشین منگوائیں، کرین منگوائیں۔ اسی طرح وقت گزر رہا ہے کہ اچانک ایک بچہ آیا، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب سارے اس کا منہ دیکھنے لگے کہ بڑے بڑے وہاں پھنسے ہوئے اور ٹرک اتنا بری طرح پھنسا ہوا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہتے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کر لو۔ اور ڈرائیور کو بلایا اور اس کو کہا انکل ایسا کر لو، اس کے ٹائروں سے تھوڑی تھوڑی ہوا کم کر دو، یہ 2 انچ نیچے آ جائے گا، اس کو نکال لینا۔ یہ ہے کبھی ایک مرد دانا بھی غلط اندازہ کرتا ہے،
نہ کام آتا ہے علم اس کا، نہ کام آتی ہے دانائی۔ کبھی ایک طفل مکتب پیش کرتا ہے ہنر ایسا کہ کر سکتے نہیں وہ کام مل کر سارے دانا بھی۔